اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. پیچھے بات آئی تھی خشیت املاق خوف دو لفظوں والا. کیا معنی تھا اس کا؟ مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے. اپنے بچوں کو قتل نہ کرو غربت کے ڈر سے کہ کہیں ہم غریب نہ ہو جائیں، پیسے کہاں سے ہیں. اگر ولا تقتلوا النفس، نہ قتل کرو اس جان کو التی حرم اللہ، وہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے. جس کو اللہ نے حرام کیا اس جان کو قتل نہ کرو. وہ جان جو حرام کی ہے تو اس کو قتل نہیں کرنا الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. یعنی ناحق بلا وجہ قتل نہیں کرنا. کبھی کبھی قتل کرنا جائز ہوتا ہے. وہ بیٹا کب قتل کرنا والا جائز ہوتا ہے. ایک شخص مسلمان تھا، کلمہ اس نے پڑھا ہوا تھا، کلمہ پڑھ کر پھر وہ مرتد ہو جاتا ہے. مرتد کلمہ چھوڑ دیتا ہے. کلمہ چھوڑ دیا اس نے تو اسے وہ اس کی سزا کے طور پر 3 دن اسے مہلت دی جائے گی. 3 دن کے اندر اگر دوبارہ کلمہ پڑھ لے تو ٹھیک، نہیں پڑھے گا تو پھر اسے قتل کر دیا جائے گا. دوسرا، شادی شدہ مرد ہو یا عورت، وہ مرد یا عورت اگر وہ غلط معاملہ کرتے ہیں تو پھر ان کو بھی کیا کیا جائے گا؟ وہ قتل کر دیا جائے گا. یہ بدکاری کرتے ہیں. تو اسی طرح سے کسی شخص نے کسی اور انسان کو بلا وجہ قتل کر دیا، کوئی وجہ نہیں بنی. وجہ یہ تھوڑی سی، او جی میں نے اس سے سامان مانگا تھا، اس نے مجھے سامان نہیں دیا، اس نے میری فلاں بات نہیں مانی تو میں نے اسے قتل کر دیا. چلو میں نے جو ان سے رشتہ مانگا تھا، میں نے اس سے رشتہ مانگا تھا، اس نے رشتہ نہیں دیا. میں نے اس سے فلاں چیز مانگی تھی، اسے قتل کر دیا. تو اب قاتل کو اس صورت میں یہ 3 صورتیں بن گئی جو کسی کو قتل کر دیتا ہے. آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور قتل ہو جاتا ہے. اس میں قتل کے بدلے معافی بھی ہو سکتی ہے. مقتول کے جو گھر والے نے جس کو قتل کیا اس کے گھر والے اگر معاف کر دیں یہ بھی ہے. اور اگر وہ بدلہ لینا چاہیں ہم نے قتل کے بدلے قتل ہی کرنا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ کہیں قتل کے بدلے آپ ہمیں کوئی پیسے دے دیں، زمین دے دیں، کوئی جانور دے دیں. ہاں یہ ہے کہ وہ بعض جگہ پر تم نے ہمارا فلاں قتل کیا، اب ہم اس کے بدلے میں تمہاری بیٹیوں کو قتل کریں گے، یا بیٹیوں کو وہ چھوٹی بیٹیوں کے ہم رشتے لے لیں گے. یہ جائز نہیں ہے. جس نے قتل اگر کرنا ہے تو قتل کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے، دوسرے کو نہیں قتل کیا جائے. تو قتل کے بدلے قتل، جس نے بلا وجہ قتل کر دیا، کوئی شرعی وجہ نہیں تھی، آپس کی لڑائی وجہ سے قتل کر دیا. قتل کے بدلے قتل، تو اسے کہتے ہیں قصاص. اور قتل کے بدلے معافی، وہ عفو. اور قتل کے بدلے پیسے یا کوئی بھی چیز آگے سے لے لینا جو جائز ہے، تو اسے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بن جائے گا، اسے کہتے ہیں دیت. ٹھیک ہے. تو یہ 3 صورتیں. اس طریقے سے شادی شدہ بدکار اسے بھی قتل کر سکتے ہیں، اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جو اسے بھی قتل کر سکتے ہیں. اور تیسرا جو قاتل ہے بلا وجہ. اسی طرح آپ کے گھر میں کوئی آپ کو مارنے کے لیے آ گیا، اس نے ہتھیار پکڑا ہوا ہے اور وہ اینٹ ہی پکڑی ہوئی ہے، اینٹ ہے، ڈنڈا ہے، وہ آپ کو مارنے کے لیے، آپ اپنا بچاؤ کرتے کرتے اس کو آپ نے مار دیا، تو وہ بھی پھر آپ کو وہ گناہ نہیں ہوگا. اسی طرح وہ بچے کہ اسی طرح وہ فرمایا 6 چیزیں ایسی ہیں جو حل ہو یا حرم ہو.
خانہ کعبے بھی چلی جائے تو ان کو وہاں بھی قتل کر دینا ہے آپ نے۔ تو وہ 6 چیزیں کون کون سی؟ ان میں سانپ، بچھو، ٹھیک ہے، باولا کتا، یہ 3 مجھے نبی یاد ہیں، باقی 3 کون سے ہیں؟ یہ آج نا آج کل ہمارے نا علاقے میں ہوتا ہے وہ بھیڑ پیلے سے رنگ کا نا، ان کی کہتے بڑا پنجابی ایسی کہتے ہیں بھونڈ، ٹھیک ہے، تو وہ بھی چونکہ نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ نقصان پہنچانے والا تو اسے بھی آپ قتل کر سکتے ہو۔ تو یہ ہے نا کہ نہ قتل کرو کسی جان کو بلا وجہ، یعنی الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی بلا وجہ قتل نہیں کر سکتے، قتل کرنے کی وجہ ہو تو پھر قتل کر سکتے ہیں۔ ومن قتل مظلوما، اور جس کو قتل کیا گیا مظلوم، ناحق، مظلومن ناحق، بلا وجہ جس کو قتل کیا گیا، فقد جعلنا، تو ہم نے بنایا ہے لولیہ، اس کے وارثوں کے لیے، سلطانہ، تو فلا یسرف، تو ہم نے بنایا ہے اس کے وارثوں کے لیے سلطانہ، یا لکھے قابو، یعنی ہم نے اس کے وارثوں کے لیے اجازت عطا فرمائی ہے کہ وہ وارث اس بندے کو قتل کر سکتے ہیں، وارث۔ تو لیکن آج کل نا یہ حالات ایسے ہیں کہ وہ جو ورثاء ہیں نا، ان کو قتل کرنے کی بجائے وہ جو پولیس ہے، حکومتی ادارے ہیں، ان کو بتایا جائے گا، وہ اپنے انداز سے پھر قتل کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے قاتل نے قتل کیا ہو، اس نے بالفرض 1 گولی مار کر قتل کر دیا، یہ کہیں جی ہم نے 10 گولیاں مارنی، ٹھیک ہے۔ تو شرعی طور پر جو ہے نا وہ قتل کرنے کا طریقہ وہ یہی ہے کہ تلوار کے ساتھ نہ قتل کیا جائے، وہ 1 مرتبہ ہی نہ وار کرنا ہے، تو وہ اگلے بندے نے چاہے 2 مرتبہ تلوار مار کرنا، اگر سبق پڑھتے ہیں نا اسلام نہیں رہتا، پتہ نہیں ہے بلا مسئلے کا، یہ بھی گل سنیے، اور گل سنیے کہ کہاں سلام، جو واش روم میں اسے سلام کرنا منع ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے اسے بھی سلام کرنا منع ہے، جو سبق پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اسے بھی سلام کرنا منع ہوتا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اسے بھی سلام، جو تاش کھیل رہا ہے، ناجائز کھیل کھیل رہا ہے، اسے بھی سلام کرنا منع ہوتا ہے۔ اسلام جو ہے نا پھر ہے بھی 2 ہاتھوں کے ساتھ، ایک ہاتھ کے ساتھ یہ تو تکبر اور غرور کا طریقہ کار ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں سے سلام لینا چاہیے۔ رک جاؤ۔ تو جس کو بلا وجہ قتل کر دیا گیا، ہم نے اس کے وارث کے لیے دلیل بنا دی ہے، اجازت دے دی ہے، سلطان قابو سے دے دی ہے، لیکن وہ فلا یسرف، نہ وہ حد سے کراس کرے، فی القتل، قتل میں یعنی وہی کہ جو شریعت کا طریقہ ہے نا اس طرح قتل کرنا، انہوں نے نہیں، اس نے تو میرا بازو توڑا تھا، اب میں نے اس کے دونوں بازو توڑنے، میں نے فلاں کرنا، جو شریعت نے جو طریقہ کار بتایا اس کے مطابق اسے سزا دی جائے گی، تو وہ حد سے نہ بڑھے قتل کرنے میں۔ انہ کان منصورا، بے شک اس بندے کی مدد کی جائے گی، کون؟ جو مظلوم ہے، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ چلو دوہراؤ۔